کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سفید موتیوں اور سرخ گلاب کے پھولوں سے سیج سجائی گئی تھی، جو دیکھنے والے کو ایک پل کے لیے اپنی سحر میں قید کر لی تھی۔ مگر وہ ماہ پارا تھی جو اس وقت ہر ایک چیز کو غصے سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کب سے اسی انتظار میں تھی کہ یہ سب لڑکیاں اٹھ کر باہر جائیں تو اسے یہ سیج نوچنے کا اور اپنے اس روپ سے جان چھڑانے کا موقع مل جائے۔ وہ اس وقت دلہن کے روپ میں تھی اور سر سے لے کر پاؤں تک سجی ہوئی تھی۔ اسے اپنا یہ روپ خود کو ہی جلا رہا تھا۔ جب بھی عمر کا خیال آتا، اس کی حرکتیں، اس کی دھمکیاں، اس کی معنی خیز مسکراہٹ، تو اس کا دماغ ایک بار پھر سے چاند پر چڑھ جاتا۔ اس آدمی نے کیا سوچا تھا؟ کیا مجھ سے صرف شادی کر کے مجھے حاصل کر لے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں جانتا تھا کہ ماہ پارا کو حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو صرف اور صرف انتقام لینے کے لیے، جو اس نے میری محبت کو مجھ سے چھین کر کیا، جو میری زندگی کو برباد کر کے کیا۔ اس جیسے انسان کے ساتھ شادی کرنے کا مطلب زندگی برباد ہونا ہی ہے۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑائے جا رہی تھی اور سیج کی لڑیوں کو نوچ نوچ کر زمین میں پھینک رہی تھی۔ تبھی کسی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ پلٹ کر دیکھا تو عمر کمرے میں آ چکا تھا، مگر جب ماہ پارا کی اس پر نظر پڑی تو وہ اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں شراب تھی اور دوسرے میں ماہ پارا کا ہاتھ۔ کیوں؟ کیسا لگا تمہیں میرا یہ روپ؟ وہ اپنی شراب کی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو ماہ پارا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اوہ اچھا، تو تمہارا یہ بھی شغل ہے، یہ بھی تمہاری عادتوں میں شامل ہے۔ یہ بات میں کیسے بھول گئی کہ تم ایک زانی ہو، تم بہت گھٹیا ہو، جھوٹے ہو، تو تم شرابی بھی ہو سکتے ہو۔ کاش اگر مجھے یہ بات پہلے پتہ ہوتی تو میں تمہارا یہ کرتوت بھی سب کے سامنے کھول کر رکھ دیتی۔ اس کی بات پر عمر کا کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ تو پھر کیا ہو جاتا جب تم نے میری اصلیت گھر والوں کو دکھا دی، میری ہر ایک حرکت کے بارے میں انہیں بتا دیا؟ جب انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا تو اس شراب کی بوتل پر انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہاتھ چھوڑو میرا، اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ عمر معنی خیزی سے اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، یہ ہاتھ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما، بلکہ اس لیے تھاما ہے تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ عمر جہانگیر کیا چیز ہے۔ ماہ پارا اسے نفرت سے دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ تم کیا چیز ہو، یہ بات تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں ابھی کہاں، ابھی تو میں نے تمہیں کچھ بتایا ہی نہیں، کچھ کر کے دکھایا ہی نہیں، تو ایسے کیسے تم مجھے جان سکتی ہو؟ آج کی رات بھی کم پڑ جائے گی تمہیں اپنا آپ دکھانے کے لیے۔ تمہیں میرے صرف ایک ہی روپ سے واقف ہو جو میں نے ساری دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ میرا ایک اور بھی چہرہ ہے، ایک اور بھی روپ جو میں نے ہمیشہ سب سے چھپا کر رکھا، اور میرا آج وہ روپ تم دیکھو گے، تم اس سے پناہ مانگو گے، مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی، مگر اب میں تمہارے لیے فرار کی ساری راہیں مسدود کر چکا ہوں۔ ایک پل کے لیے ماہ پارا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوگی۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ فکر مت کرو، غصہ نہیں کروں گا، جو تمہارے ذہن میں چل رہا ہے۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے سے دیکھنے لگا۔ میں وہ کروں گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آج کے بعد تم مجھ پر کیا، کسی مرد پر بھی تہمت لگانے کے قابل نہیں رہو گی، کیونکہ آج میں کچھ ایسا کرنے والا ہوں جو تمہیں تا قیامت یاد رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ماہ پارا کی طرف بڑھنا شروع کیا تھا،
ماہپارہ نے چلانے کی کوشش کی مگر عمر جہانگیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ماہپارہ کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی کیونکہ عمر نے اس کے ساتھ شاہ ہاؤس میں 2 فیملیز رہتی تھی۔ دونوں بھائی ایک ساتھ ہی اس گھر میں رہتے تھے۔ نیچے والے پورشن میں سلیم صاحب رہتے تھے جبکہ اوپر والے پورشن میں جہانگیر صاحب کے صرف 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا حیام اور چھوٹا عمر۔ حیام اپنی جاب کے سلسلے میں مقیم تھا جبکہ عمر یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ نیچے پورشن میں سلیم صاحب رہتے تھے، ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام ماہپارہ تھا، چھوٹی کا نام شہپارہ اور بیٹے کا نام مشتبہ تھا۔ ان کے سبھی بچے زیر تعلیم تھے۔ شہپارہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ماہپارہ اور مشتبہ کالج میں جاتے تھے۔ وہ دونوں جڑواں تھے اور ان کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ اس گھر میں اگر کسی کی آپس میں نہیں بنتی تھی تو وہ صرف ماہپارہ اور عمر تھے۔ ان دونوں کا تو ایک دوسرے کے ساتھ خدا واسطے کا بیڑ تھا۔ وہ دونوں ہم عمر تھے۔ عمر صرف 1 مہینہ ہی ماہپارہ سے بڑا تھا۔ اس حویلی میں ہمیشہ سے یہی رواج تھا کہ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اس بات پر اور تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا مگر ماہپارہ بری طرح جنجلا جاتی۔ وہ اپنی ماں سے احتجاج کرتی، ماں، آخر اس حویلی کے لڑکوں کو اتنی اہمیت کس بنا پر دی جاتی ہے؟ عمر کو دیکھیں آپ، ہر کوئی اسی کے گن گاتا ہے، جبکہ میں جو اس سے زیادہ قابل ہوں، اس سے بھی زیادہ ذہین ہوں، ہمیشہ اس سے زیادہ نمبر لیتی ہوں، میرا نام کسی گنتی میں نہیں ہے۔ اس دن جب وہ کچن میں جمیلہ بیگم کے ساتھ کھانا بنانے کی تیاری کروا رہی تھی تب ساتھ اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ جمیلہ بیگم مسکرائی تھی، بیٹا صرف اس حویلی میں نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں یہ عام سی بات ہے، ہر گھر میں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، شاید اس لیے کہ لڑکے نسل آگے بڑھانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، وہی ہوتے ہیں جو ماں باپ کا بڑھاپے میں سہارا بنتے ہیں، گھر کا سارا خرچ وہی سنبھالتے ہیں، ذمہ داریاں وہی اٹھاتے ہیں۔ اس لیے بیٹا مردوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اسلام میں بھی تو مرد کو عورت پر حاکم مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی اس بات پر ماہپارہ جھنجھلا گئی تھی۔ امی، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی، اگر دیکھو تو زمانہ بہت بدل گیا ہے، وقت کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم لوگ ابھی تک وہیں پہ ہیں، صدیوں پرانے زمانے میں جی رہے ہیں، ابھی تک کنویں کا مینڈک بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر دیکھیں تو ہر میدان میں لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہیں، لڑکیاں ڈاکٹر بھی بن رہی ہیں، انجینئر بھی، جہاز بھی اڑا رہی ہیں، ایسا کون سا کام ہے جو لڑکیاں نہیں کر سکتی؟ جمیلہ بیگم نے اس کی بات پر گہری سانس بھری اور کہنے لگی، بیٹا اس وقت میں تمہارے ساتھ بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، مہمان آنے والے ہیں، تمہارے پاپا کے خاص دوست ہیں، اگر کھانے میں ذرا سی کمی رہے گی تو غصہ کریں گے، اب تمہیں اپنے باپ کا پتہ ہے، اپنی زبان بند رکھو، فی الحال جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور بولی، ہاں ہماری یہی زندگی ہے، بس کھانے بناتے رہو، گھر کی صفائیاں کرتے رہو، کپڑے دھو، بس یہی سب کچھ تو کرنا ہے۔ تبھی جمیلہ بیگم کو غصہ آنے لگا تھا، بیٹا تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ کس چیز کی کمی رکھی گئی ہے تم لوگوں کی زندگی میں؟ تم لوگوں نے پڑھائی کا نام لیا تو ہم نے پڑھنے کے لیے کبھی کسی نے نہیں روکا، اب تمہاری کالج کی پڑھائی ختم ہو گئی ہے تو تم یونیورسٹی میں بھی جانا چاہو تو جا سکتی ہو، اگر تمہارے نمبر اچھے آئیں گے تو کوئی تمہیں نہیں روکے گا، اگر کسی سہیلی کے گھر جانا چاہو تو تمہارا بھائی تمہیں خود وہاں پر لے کر جاتا ہے، تمہاری کسی بات پر اعتراض نہیں کیا جاتا، پھر آخر تم کیوں ہر وقت اس طرح سے رہتی ہو، اتنے غصے میں رہتی ہو، ساتھ میرا بھی دماغ خراب کر دیتی ہو۔ جمیلہ بیگم کو اپنی اس بیٹی کی حرکتوں پر ہمیشہ ہی غصہ آتا تھا، جو کسی بات پر خوش نہیں ہوتی تھی، انہیں اس کی فکر رہتی تھی
کیا بنے گا اس کا؟ بس ہر بات کا، ہر چیز کا منفی پہلو دیکھتی رہتی تھی۔ ان دنوں سے بیکنگ کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ کالج سے فارغ تھی، پیپر ہو چکے تھے، آج کل رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے زیادہ تر وہ کچن میں کوکنگ میں ہی مصروف نظر آتی تھی۔ گھر والوں کو طرح طرح کے کیک، پیسٹریاں اور کھانے کو ملتے، اور وہ جو بھی ملتا بغیر نقص نکالے کھا لیا کرتے۔ جانتے تھے کہ اگر ذرا سا کچھ کہہ دیا تو یہ لڑکی آسمان سر پر اٹھا لے گی۔ کھانا بنانے کے بعد جمیلہ بیگم کہنے لگی، بیٹا یہ کباب اور بریانی اوپر لے جاؤ، عمر کے لیے، اسے یہ بہت پسند ہے، اور آج خاص طور پر فرمائش کر کے کہا تھا اس نے کہ اگر میں نے بریانی اور کباب بنائے تو اس کے لیے لازمی بھیجوں۔ عمر کے نام پر ایک بار پھر سے ماہپارہ کا منہ بن گیا تھا۔ امی، آپ نے پتہ نہیں کیوں اس آدمی کو اتنا سر پر چڑھا رکھا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ جو بھی گھر میں بنتا ہے اس میں عمر کا حصہ لازمی ہوتا ہے، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ادھر تائی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو نہ جانے کیا سمجھ رکھا ہے، جیسے دنیا میں وہ پہلا نوابزادہ ہے جو اس گھر میں تشریف لا چکا ہے، بہت پڑھائی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ بزنس میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ ماہپارہ کی ماں نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ فالتو باتیں مت کرو بیٹا، جتنا کہا ہے نا اتنا کرو۔ یہ بریانی ٹھنڈی ہو جائے گی، کباب بھی، تو اس کے بعد کھانے کا کیا فائدہ؟ ابھی گرم گرم اسے دے کر آؤ۔ اسی طرح سے یہ کھانے کا عادی ہے۔ منہ بناتے ہوئے وہ دونوں چیزیں لے کر اوپر آ گئی تھی۔ تائی، یہ عمر کے لیے امی نے بیچے ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ میں پلیٹ دے کر واپس جانا چاہتی تھی جب عمر وہاں پر آ گیا۔ ارے واہ، گرما گرم بریانی، یہ لگتا ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ہمیشہ سے ہی اس سے چڑ ہے، اور وہ اسے چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ نہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنائی، اور میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے۔ وہ وہاں سے جانے لگی جب عمر نے اسے روکا۔ چلو، اپنے ہاتھوں سے بنائی نہیں مگر اپنے ہاتھوں سے میرے لیے لے کر تو آئی ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اب تو اس کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جائے گا۔ ماہپارہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس بریانی کو اس کے سر پر الٹ دے، مگر کچھ کہے بغیر وہ ضبط کر کے وہاں سے نیچے آ گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد ان کا رزلٹ آ گیا تھا۔ ماہپارہ کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ امی، میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں نے ہمیشہ کی طرح ایک گریڈ لیا ہے، میں نے ہمیشہ کی طرح عمر سے زیادہ مارکس لیے ہیں۔ اسے زیادہ خوشی عمر سے زیادہ گریڈ اور نمبروں کی تھی، اور یہ بات اس کی ماں نے بھی محسوس کر لی تھی۔ وہ سارے گھر میں خوشی سے دندنا رہی تھی۔ تبھی اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا اپنی کامیابی پر خوش ہونا اچھی بات ہے، مگر دوسرے کی ناکامی پر یوں خوشی کا اظہار نہیں کرتے، یہ بات اللہ کو بہت بری لگتی ہے۔ وہ کہنے لگی، امی آپ بھی نا ہر وقت وضاحت دینے کے موڈ میں ہوتی ہیں، اچھا خاصا موڈ انسان کا برباد کر دیتی ہیں۔ اپنے اس لاڈلے کی وجہ سے وہ منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عمر کو بھی رزلٹ کا پتہ چل چکا تھا، اور اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا گریڈ اے ہے یا بی ہے۔ وہ پاس ہو گیا تو اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا، اور نہ ہی اس کے ماں باپ کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا تھا۔ ماہپارہ کے اتنے اچھے رزلٹ کی خوشی میں آج سبھی کی دعوت نیچے تھی، سبھی کھانا کھا رہے تھے۔ ماہپارہ کی آواز گونجی، پاپا، میں آگے یونیورسٹی میں جانا چاہتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ سلیم صاحب کہنے لگے، ہاں تو میری بیٹی جس یونیورسٹی میں جانا چاہے وہاں ایڈمیشن لے سکتی ہے، میں کیوں بھلا اس بات پہ اعتراض کروں گا؟ میری بیٹی جو پڑھنا چاہے، جتنا پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتی ہے، کوئی اسے نہیں روکے گا۔ ماہپارہ نے اپنی یونیورسٹی کا بتا دیا کہ وہ یہ سبجیکٹ لینا چاہتی ہے۔ سبھی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ عمر بیٹا، تم نے کیا سوچا ہے؟ سلیم صاحب نے پوچھا۔ عمر کہنے لگا، ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے آگے پڑھنا بھی ہے یا نہیں۔
ویسے بھی میں نے اپنا بزنس ہی تو سنبھالنا ہے۔ ابھی بھی کالج جانے کے بعد سارا وقت مجھے پاپا کے ساتھ بزنس کو دینا پڑتا ہے۔ بعد میں بھی تو میں نے یہی سنبھالنا ہے، تو کیوں نہ میں زیادہ فوکس بزنس پر کروں۔ وہ تو صحیح ہے بیٹا، لیکن میرے خیال سے تمہیں اپنے بزنس کو آگے لے کر جانے کے لیے اچھی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، جو تمہارے بزنس سے ریلیٹڈ ہو۔ کیا کہتے ہو؟ عمر کہنے لگا، ہاں چاچو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں ضرور سوچتا ہوں۔ جس دن مہاپارا کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا تھا، اس دن وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی کلاسز سٹارٹ ہونے والی تھی۔ جب یونیورسٹی میں پہلا دن تھا تو سب سے پہلا ٹاکرا اس کا جس شخصیت کے ساتھ ہوا، اسے دیکھ کر مہاپارا کا حلق کڑوا ہو گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے عمر سے پوچھا۔ جو تم کرنے آئی ہو؟ میں تو یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے، تو میں بھی یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے بھی یہاں پر ایڈمیشن لیا ہے، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ کیا تمہیں کوئی اور یونیورسٹی نہیں ملی تھی؟ وہ چیخی۔ عمر کہنے لگا، تمہیں آخر اس بات پر اعتراض کیا ہے؟ یہاں پر ہزاروں لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر تمہیں ان پر اعتراض نہیں ہے تو صرف مجھ غریب پر ہی کیوں؟ مہاپارا کا منہ بن گیا تھا۔ یہ آدمی مجھے کبھی جینے نہیں دے گا۔ کالج میں جاتی ہوں تو وہاں پر آ جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہوں تو وہاں پر آ جاتا ہے۔ یا اللہ، میں کروں تو کیا کروں؟ وہ زیادہ تر وقت اپنی پڑھائی پر ہی دیتی تھی، جبکہ عمر زیادہ تر کلاسز چھوڑ کر گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا نظر آتا۔ ایک دن تو حد ہی ہوگی، وہ ایک لڑکی کے ساتھ یوں جڑ کر بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کے بچپن کی سہیلی ہو۔ مہاپارا نے اسے دیکھا تو ان کے بعد چلی گئی اور کہنے لگی، عمر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہو یا رنگ رلیاں منانے کے لیے؟ اس کے سر پر جا کر سوچے سمجھے بغیر بولنے لگی تھی۔ عمر سٹپٹا گیا اور اس لڑکی کا چہرہ بھی سرخ پڑ گیا۔ عمر کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ تم ادھر آؤ میرے ساتھ۔ اس کو سائڈ پر لے کر جانا چاہتا تھا مگر وہ انتہائی غصے میں تھی۔ تم یہاں پر یہ کرتوت کر رہے ہو اس لڑکی کے ساتھ، ایسے جڑ کر بیٹھے ہوئے جیسے یہ تمہاری کلاس فیلو نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ جب دیکھو کسی نہ کسی نئی لڑکی کے ساتھ موجود ہوتے ہو۔ تم گھر چلو، آج میں تمہارے بارے میں سب کو بتاؤں گی۔ اس نے عمر کی تصویریں بنا لی تھی اور گھر جا کر سب کو دکھائی، مگر جو بھی تصویروں کو دیکھتا وہ ہنسنا شروع کر دیتا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ آپ کو اس لڑکے کو ڈانٹنا چاہیے۔ جمیلہ بیگم کہنے لگی، ارے لڑکا ہے، لڑکے ایسی حرکتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ مہاپارا کا دماغ گھوم گیا۔ اچھا، اگر میں کسی لڑکے کے ساتھ ایسی حرکت کروں تو ہم تمہارا سر کچل دیں گے، تمہاری ٹانگیں توڑ کر گھر میں پھینک دیں گے۔ جواب عمر کی طرف سے آیا تھا، انتہائی گھٹیا ہو تم، منافق، اپنے لیے اور سوچتے ہو، دوسرے کے لیے اور۔ جمیلہ بیگم کہنے لگی، اپنی زبان کو لگام دو مہاپارا، دوبارہ میں تمہیں عمر کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہاپارا کو تو اس بخشندید غصہ آیا ہوا تھا۔ کیوں؟ یہ آسمان سے اترا ہے جو میں اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کروں؟ آسمان سے تو نہیں اترا، مگر تمہارا جوڑا اس کے ساتھ آسمان پر ضرور بن چکا ہے۔ ہم لوگ تم دونوں کی منگنی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور جلد ہی اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ان کی بات پر عمر تو مسکرانے لگا تھا، کیونکہ یہ اس کی ہمیشہ سے ہی خواہش تھی۔ وہ تو یہی چاہتا تھا، اسے مہاپارا شروع سے ہی پسند تھی، مگر مہاپارا کا دماغ گھوم گیا۔ وہ غصے سے کہنے لگی، امی آپ ہوش میں تو ہے؟ جو بندہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ زہر لگتا ہے، آپ اس کے ساتھ میری منگنی کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ میں ایسے انسان کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر ہے خودکشی کر لوں۔ میں مر جاؤں گی مگر اس انسان کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی۔
میرے لیے یہی رہ گئے، آوارہ، ہر لڑکی پر عاشق ہو جانے والا۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ اس کی باتوں پر عمر کا منہ بھی حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ لڑکی مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے، مجھ سے اتنی بدظن ہے، اس کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ ماہپارہ وہاں سے تن فن کرتی چلی گئی تھی۔ جمیلہ بیگم شرمندہ ہو گئی۔ ارے بیٹا، تم اس کی کسی بات کو دل پر مت لینا، برا مت منانا بیٹا، وہ ایسی ہی ہے، جو منہ میں آتے بول دیتی ہے، دل کی بہت اچھی ہے، اس کے دل میں کبھی کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتی۔ پتہ نہیں کیوں آج کل اتنی چڑچڑی ہو گئی ہے، اتنا غصے میں رہنے لگی ہے۔ وہ عمر کو تعویلیں دے رہی تھی، اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عمر کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ چچی، آپ فکر مت کرے، میں نے اس کی کسی بات کو دل پر نہیں لیا، اور نہ ہی میں اس کی کسی بات کو اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا۔ ویسے بھی میں تو دل و جان سے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ مانے یا نہ مانے، اگر یہ زبردستی ہے تو زبردستی ہی صحیح، شادی تو میں اسی کے ساتھ کروں گا۔ اس نے انہیں مسکرا کر تسلی دی تو وہ بھی شانت سی ہو گئی، مگر انہیں ماہپارہ پر بہت غصہ آیا تھا۔ عمر کے جاتے وہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماہپارہ، عمر کے سامنے تم نے کیسے زبان کا استعمال کیا ہے؟ ہوش میں تو ہو؟ اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے ایسے بدتمیزی کرنا اور اس کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، جانتی ہو بعد میں تمہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماہپارہ کی اب برداشت جواب دے گئی تھی۔ امی، میں اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جمیلہ بیگم نے اس کا انکار سلیم صاحب کو پہنچا دیا تھا۔ انہیں بھی بہت غصہ آیا۔ انہوں نے ماہپارہ کو اپنے سامنے بلایا۔ میں کیا سن رہا ہوں بیٹے؟ تم عمر کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہی ہو؟ جی ابو، اس نے مختصر جواب دیا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ابو، وہ ایک نمبر کا فلرٹ ہے، کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ اس کے چکر ہیں۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، بلکہ فلرٹ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ کلب میں وہ جاتا ہے، سگریٹ نوشی وہ کرتا ہے۔ ایسا کون سا غلط کام ہے جو وہ نہیں کرتا؟ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی، صرف اور صرف اپنے ماں باپ کو عمر سے بدظن کرنے کے لیے۔ اسی وقت اس کے تایا اور تائی وہاں پر آ گئے تھے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولے تھے۔ گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا، جو کھچڑی پک رہی تھی، وہ اس سے بے خبر تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ماہپارہ اس رشتے پر تیار نہیں ہے۔ کچھ نہیں بھائی صاحب، ماہپارہ اپنے یونیورسٹی کے قصے سنا رہی ہے۔ جاؤ تم ماہپارہ۔ ابھی اس کے وہاں سے جاتے ہی جہانگیر صاحب کہنے لگے، ہم نے تو سوچا تھا کہ بچوں کی منگنی کر دیں گے، مگر اب فیصلہ بدل گیا ہے۔ ان کی اس بات پر جمیلہ بیگم کا دل دگ سے رہ گیا۔ وہی ہوا نا جس بات کا ڈر تھا، اس لڑکی نے اپنے نصیب کھوٹے کر دیے ہیں۔ اب عمر جیسا شاندار لڑکا ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب نہ جانے یہ بدتمیز لڑکی اپنے ساتھ کیا کرے گی۔ کیسا فیصلہ بھائی صاحب؟ سلیم صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ جہانگیر صاحب مسکرا دیے تھے۔ ارے بھائی، تم تو ویسے ہی پریشان ہو رہے ہو، جیسے تمہیں پتہ نہیں کیا کہنے والا ہوں۔ اصل میں عمر کا کہنا ہے کہ وہ اب نکاح کرنا چاہتا ہے، اور نکاح کے ساتھ رخصتی بھی۔ وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے وہ ایک ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی مکمل کر لیں گے اور آنے جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پتہ نہیں آج کل کے بچے جو اپنے دماغ میں ٹھان لیتے وہ پورا کر کے رہتے ہیں۔ میں بھی اس کی بات کے خلاف ہوں۔ ابھی وہ دونوں کم عمر ہیں، دونوں ہی شادی کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں ہے، مگر کیا کریں کہ ہمارے صاحبزادے باضد ہیں کہ شادی کرے گا تو ماہپارہ سے،
اور وہ بھی اسی مہینے میں۔ جمیلہ بیگم کی حلق میں اٹکی ہوئی سانس خارج ہوئی تھی۔ ہاں تو بھائی صاحب، اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ سلیم صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ دونوں بھی چھوٹے ہیں، ماہپارہ بھی ابھی کم عمر ہے، نادان ہے وہ، اتنی ذمہ داریاں کیسے نبھا پائے گی؟ جمیلہ بیگم کہنے لگی، لڑکیاں سمجھدار ہوتی ہیں، شادی ہوتی جب ان پر ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ سب کچھ سمجھ آتی ہیں۔ کیوں بھابھی؟ جب ہماری شادی ہوئی تھی تب ہماری کتنی عمر تھی؟ اب وہ اپنی دیورانی سے مخاطب ہوئی۔ سمینہ بیگم ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، نہ کسی کام کا ڈھنگ تھا۔ سارے کام ہم نے شادی کے بعد ہی آ کر سیکھے تھے۔ مجھے تو شادی سے پہلے آٹا گوندنا بھی نہیں آتا تھا، روٹی بنانی بھی نہیں آتی تھی۔ آپ کو یاد ہے جب میں نے پہلی بار روٹیاں بنائی تھی تو ساری کی ساری جل گئی تھی؟ اب وہ اپنے کارنامے یاد کرنے لگی تھی، سبھی پرانی باتوں میں کھو گئے تھے۔ تبھی سلیم صاحب کہنے لگے، تو پھر کیا سوچا ہے؟ کیا عمر کی بات مان لی جائے اور ماہپارہ اس کا کیا کہنا ہے؟ جمیلہ بیگم کہنے لگی، ماہپارہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اسے سمجھا لوں گی۔ یوں لوگوں نے شادی کی تاریخ فکس کر دی تھی۔ جب ماہپارہ کو پتہ چلا تو وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع ہو گئی۔ میں کہتی تھی نا کہ اس گھر میں صرف لڑکوں کی چلتی ہیں، صرف لڑکوں کی ہی مرضی دیکھی جاتی ہے، ہم لڑکیوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ہماری زندگی بیڑ بکری جیسی ہے، جدھر ہاں کر دیا ہمیں ادھر جانا پڑتا ہے۔ جمیلہ بیگم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ بولو، اگر باہر تک آواز گئی تو باہر بھائی اور بھابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ امی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جمیلہ بیگم نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی لڑکی، اب تمہاری میں کوئی بات نہیں سنوں گی، تم اس رشتے سے انکار نہیں کرو گی، جتنا جلدی ہو اس بات کو قبول کر لو، خود کو ذہنی طور پر عمر کی بیوی بننے کے لیے تیار کر لو، کیونکہ اسی مہینے میں تمہاری شادی ہے، اسی مہینے کے آخری جمعے میں، اور اس میں صرف 3 ہفتے رہتے ہیں۔ 3 ہفتے میں تم خود کو اس رشتے کے لیے تیار کر سکتی ہو؟ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ہر لڑکی کی زندگی میں یہ وقت ضرور آتا ہے، اور ہر لڑکی کو ایک نیک دن اگلے گھر ضرور جانا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو بات کہہ کر ہی ختم کر دی تھی۔ ماہپارہ جان گئی تھی کہ اب رونے کا، احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہی ہوگا جو عمر چاہے گا، اور اس کے دل میں عمر کے لیے اور بھی زیادہ نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عمر کے دل میں کیا چل رہا تھا، اس کے دماغ میں کیا سوچ تھی۔ اگر اسے پتہ چلتا تو وہ سچ میں خودکشی کر لیتی۔ اس وقت وہ اس کی بیوی کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ اس نے ماہپارہ کو زور سے دھکا دیا، وہ بیڈ پر گر گئی تھی۔ خبردار اگر میرے قریب آئے، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ عمر زور سے ہنس پڑا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھونے کے لیے، تمہارے قریب آنے کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ مجھے بھی تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہیں بیوی کا حق دوں گا۔ تم اس کمرے میں میرے لیے بالکل اجنبی بن کر رہو گی، نہ میں تمہارے پاس آؤں گا اور نہ تمہیں اس کی اجازت دوں گا کہ تم کبھی میرے پاس ہو۔ ہاں، مگر باہر سب کے لیے ہم دونوں میاں بیوی ہوں گے، بالکل نارمل میاں بیوی کی طرح۔ اس رشتے کو سب کے سامنے ظاہر کریں گے تاکہ میرے گھر والوں کو کسی قسم کا دکھ نہ ہو۔ تمہیں تو اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے، مگر مجھے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ بھی نارمل نہیں ہے تو انہیں یہ جان کر اچھا نہیں لگے گا۔
مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ چاچو اور چچی کا بھی خیال ہے، کیونکہ میں تم سے زیادہ ان کا خیال رکھتا ہوں۔ نہ میں تمہاری طرح بدتمیز ہوں، نہ خود سر۔ وہ طنزیہ انداز سے بات کرتا ہوا لائبریری میں چلا گیا تھا، جو اس نے اپنے ہی کمرے میں بنا رکھی تھی، اور ماہپارہ اس کی باتوں پر سن ہو کر رہ گئی تھی۔ سر سے لے کر باؤں تک وہ اس کی باتوں پر سلگنے لگی تھی۔ عمر نے تو اس کی انا پر اپنے لفظوں سے کاری ضرب لگائی تھی۔ اس کے لفظ اسے اپنی نسمانیت پر تازیانے کی طرح لگ رہے تھے۔ یہ کون ہوتا ہے مجھے ریجیکٹ کرنے والا، مجھ سے نفرت اور بیگانگی کا اظہار کرنے والا؟ میں بھی اس کے پیار کے لیے، اس کی قربت کے لیے مر نہیں رہی۔ مجھے بھی اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہنے کو تو اس نے ایسا کہہ دیا تھا، مگر وہ دل ہی دل میں اپنی بے وقتی پر آنسو بہانے لگی تھی۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ صبح ہی عمر نے اسے کہہ دیا تھا، مہمانوں کے سامنے ہنستے مسکراتے رہنا ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم دونوں کے درمیان نارمل تعلقات نہیں ہے۔ اور پھر ہنسی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر وہ سب کو اپنے خوش ہونے کا یقین دلاتی رہی۔ ایک ہفتے کے بعد وہ یونیورسٹی میں جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کی تائی نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ارے یہ کیا، ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا شادی کو، تم ابھی سے یونیورسٹی جا رہی ہو؟ ہاں تائی، کافی ہرج ہو گیا ہے۔ ہمارا پہلا سیمسٹر ختم ہونے والا ہے اور میرے ایگزامز ہونے والے ہیں، اس لیے میں دوبارہ سے یونیورسٹی جاؤں گی تاکہ ایگزامز کی اچھے سے تیاری کر سکوں۔ تائی کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں تمہارے اس فیصلے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عمر نے بھی جب تمہاری پڑھائی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تو ہم کیوں تم لوگوں کے بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کریں؟ تمہیں اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر پر بھی۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ ناشتہ کرنے کے بعد عمر کہنے لگا، چلو آؤ۔ کہاں؟ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ یونیورسٹی، اور کہاں؟ وہ ایسے بولا جیسے ان دونوں کے درمیان ہمیشہ سے نارمل تعلقات رہے ہوں۔ وہ سب کے سامنے تو باہر آ گئی تھی، مگر باہر آتے کہنے لگے، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں اکیلے یونیورسٹی میں جاؤں گی، جیسے ہمیشہ بس میں جاتی تھی۔ ایک قدم وہاں سے چلنے لگی جب عمر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے ماہپارہ، میں نے تمہیں کہہ دیا کہ باہر کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ ماہپارہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں صرف اس گھر کے اندر اپنے اوپر جبر کرنے پر پابند ہوں۔ گھر کے اندر میں خود کو تمہاری بیوی ثابت کرنے کے لیے ہراساں ہو سکتی ہوں، مگر اس گھر کے باہر نہیں۔ گھر سے باہر میں آزاد ہوں، اپنی مرضی کے مالک ہوں، جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گی۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ عمر اسے دور تک جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کا تو میں مزہ چکا کر رہوں گا، اسے تو میں اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا۔ ماہپارہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے عمر کی مردانگی کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ جب اپنی ہونے والی بیوی کے منہ سے اپنے لیے نفرت بھرے الفاظ سنے تو اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ اس لڑکی کو اپنے سامنے جھکا نہ دے، اسے اظہار محبت نہ کروا لے، تب تک وہ اسے بیوی کا درجہ نہیں دے گا اور نہ ہی اس سے سیدھے طریقے سے بات کرے گا۔ ماہپارہ بی بی، اب آپ خود میرے سامنے آئیں گی میرے پاس میری محبت کی بھیک مانگتے ہوئے، مگر میں تمہیں دھتکار دوں گا جیسے تم ہمیشہ مجھے دھتکار رہی ہو۔ جب تک تمہیں میں اچھے سے سبق نہ سکھا لوں تب تک میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس دن جب وہ یونیورسٹی میں آیا تو وہ سوچ چکا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ یونیورسٹی میں آتے اس نے سب سے بے باک لڑکی سے دوستی کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور اس سے زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ وہ لڑکی خود ہی اس کی طرف پہلے سے ہی مائل تھی۔
کتنی بار اسے لائن دے چکی تھی مگر عمر ہی ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا رہا تھا، اور آج وہ خود اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس لڑکی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا نام نوشابہ تھا۔ وہ یونیورسٹی کی سب سے بدنام لڑکی تھی جو بوائے فرینڈ بدلنے میں مہارت رکھتی تھی۔ عمر اس کی باہوں میں باہیں ڈالے جب مہاپارا کے قریب سے گزرا تو مہاپارا کا پورا وجود سلگنے لگا۔ وہ تیزی سے ان کے پاس آئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے عمر کو غصے سے دیکھا۔ کیسی حرکت؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے پاس جائے گی اور اسے پوچھے گی کہ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور لڑکی کے قریب کیسے جا سکتے ہو؟ اس کے ساتھ ایسے لپٹ لپٹ کر کیسے چل سکتے ہو؟ کیوں؟ تم کون ہو؟ میری عمر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ میں وہ پوری بات کرتے کرتے گھبرا گئی تھی۔ ہاں بولو، کون ہو تم میری؟ عمر نے دوبارہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اب کی بار مہاپارا چپ ہو گئی تھی۔ نوشابہ کہنے لگی، کون ہے یہ لڑکی اور یہ تم پر اپنا حق کیوں جتا رہی ہے؟ عمر کہنے لگا، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آ جاتی ہے منہ اٹھا کر۔ میں تو کبھی اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، خود ہی میرے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مہاپارا کو اپنی شدید تذلیل کا احساس ہوا۔ یہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ روزانہ عمر کو وہ نوشابہ کے ساتھ دیکھتی تھی۔ عجیب واہیات انداز میں اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے اسے بہت غصہ آتا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اسے کس بات پر غصہ آ رہا ہے، جبکہ وہ تو عمر کو پسند ہی نہیں کرتی۔ تو وہ جس کے ساتھ بھی ہو، جو بھی کرے، اس بات سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر وہ جب کبھی بھی عمر کو نوشابہ کے ساتھ، کبھی ثنا تو کبھی ماریا کے ساتھ دیکھتی تو اسے بہت غصہ آتا تھا۔ اندر ہی اندر کھولن ہوتی تھی، یہ آدمی سچ میں بہت گھٹیا ہے۔ جتنا میں نے اسے سوچا تھا، میری سوچ سے بھی زیادہ یہ گھٹیا آدمی ہے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس دن بہت تیز بارش تھی، تیز طوفان تھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی جب عمر اس کے پاس آیا۔ چلو گاڑی میں تمہیں گھر چھوڑ کر آفس چلا جاؤں گا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ وہ اتنے روکھے انداز میں بولی۔ عمر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھو، بارش ہونے والی ہے، تیز طوفان ہے، گھر کیسے جاؤ گی؟ آج تو بس میں بھی بہت رش ہوگا، مشکل سے ہی جگہ ملے گی۔ میں گھر پیدل چلی جاؤں گی، رکشہ لے لوں گی، جو بھی کر لوں گی، مگر میں تمہاری احسان مندی نہیں لوں گی۔ وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ عمر کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے اور اسے اکیلا چھوڑ دے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا؟ جب مہاپارا کے لیے دھڑک رہا تھا، اس کی ساری بے رخی، بدتمیزی اور بیگانگی کے باوجود بھی وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ کبھی بھی اکیلا کسی بھی موڑ پر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور دھیرے سے اس کے پیچھے جانے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب بارش تیز ہو جائے گی تو وہ خود ہی گاڑی میں آ کر بیٹھ جائے گی۔ ابھی ہلکی ہلکی بوندیں ہو رہی تھی۔ وہ روڈ پر چلنے لگی۔ اسے کوئی سواری، کوئی رکشہ، کچھ نہیں مل رہا تھا۔ عمر بھی اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ یہ بات مہاپارا بھی جانتی تھی۔ پتہ نہیں ابھی میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے، اسے سمجھ کیوں نہیں آتی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس خاندان کے مردوں کو یہی لگتا ہے کہ لڑکیاں ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ میں ان سبھی مردوں کی سوچ بدل دوں گی، انہیں بتا دوں گی کہ مجھے کچھ بھی کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے مقصد پانے کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت دور نکل کر آ گئی تھی، جہاں پر کسی انسان کا شائبہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمر کی گاڑی پیچھے رہ گئی تھی۔ اسے مل گئی ہوگی کوئی اس کا وقت بٹانے کے لیے، وقت اچھا اور یادگار بنانے کے لیے۔ جب وہیں پر رک گیا، نہ جانے کیوں، یہ سوچ کر مہاپارا کو جلن ہو رہی تھی کہ وہ اس خوبصورت موسم میں کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے۔ تبھی ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی میں کچھ اوباش لڑکے تھے۔
ارے آ جاؤ گاڑی میں، تم پیدل کیوں جا رہی ہو؟ تمہارے جیسی حسین لڑکی کے لیے تو ہم گاڑیوں کی لائنیں لگا دیں، اور تم پیدل جا رہی ہو، وہ بھی اس بارش میں۔ کچھ تو رحم کرو پلیز۔ وہ غصے میں آ گئی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، کون ہو تم لوگ؟ خبردار اگر میرے ساتھ بدتمیزی کی تو۔ اس گاڑی میں 4-5 لڑکے تھے جو اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ اب جا کر ماہپارو کو اپنی حالت کا احساس ہوا تھا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے بھیگ چکا تھا اور چھوٹا سا دوپٹہ اسے چھپانے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ ہمیشہ وہ چادر اوڑھا کرتی تھی، مگر اب وہ عمر کی ضد میں ایک چھوٹا سا دوپٹہ کر کے یونیورسٹی آنے لگی تھی، کیونکہ عمر نے اسے کئی بار کہا تھا کہ چادر میں رہ کر جایا کرو، مگر وہ اسے چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ان کپڑوں میں اس کا جسم واضح نظر آ رہا تھا، اور وہ لڑکے بار بار اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہے تھے، اور اب اسے اپنی غلطی کی سنگین نوعیت کا احساس ہو رہا تھا کہ کیوں وہ چادر نہیں کر کے آئی۔ وہ وہاں سے تیزی سے چلنے لگی اور وہ گاڑی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگے، یا اللہ، عمر کے دل میں میرے لیے رحم پیدا کر دے، وہ یہاں پر آ جائے، وہ مجھے ان لوگوں سے بچا لے، یا پھر اللہ پاک کسی فرشتے کو بھیج دیں جو میری مدد کرے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی، اور وہ گاڑی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ لڑکے اس پر فکرے کس رہے تھے۔ پھر گاڑی اس سے تھوڑا آگے جا کر رکی۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا گاڑی سے اتر کر نیچے آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہپارو کو ہاتھ لگاتا، تبھی وہاں پر عمر کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ عمر گاڑی سے نکل کر باہر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کا یہ بولنا ہی تھا کہ وہ لڑکا فوراً سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی وہاں سے چلی گئی تھی۔ عمر اب ماہپارو کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ اس طرح سے مت جاؤ، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ چلو آؤ گاڑی میں، یہاں ابھی بھی کوئی نیا تماشا لگانا ہے۔ وہ اسے غصے سے سر سے پاؤں تک گھڑتا ہوا بول رہا تھا۔ ماہپارو کا حال دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ ماہپارو کا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماہپارو جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، بھیگنے کی وجہ سے اسے شدید بخار بھی ہو رہا تھا۔ عمر نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ بہت ضدی ہو تم، مجال ہے جو کبھی کوئی بات سن لو، کسی بات پر یقین کر لو۔ جب ایک بار کسی بات سے منع کر دیا جائے تو تم بات کو سنتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اسے مسلسل ڈانٹے جا رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تم ہر وقت مجھے ڈانٹتے ہی کیوں رہتے ہو؟ کبھی پیار سے بات نہیں کی، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ شکوہ اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ عمر کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اچھا، میں تم سے پیار سے بات کروں، اس لڑکی سے پیار سے بات کروں جو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، میرے ساتھ شادی کرنے سے بہتر وہ خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ اب میں اسی لڑکی سے پیار سے بات کروں؟ نہ بابا نہ، میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ اپنے دل کی خوشی کے لیے میں کسی دوسرے پر زبردستی کروں۔ تمہیں اپنے دل پر جبر کرنا پڑے یہ میں کبھی گوارا نہیں کروں گا۔ چلو تم پہلے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں، دوا لے کر جاؤں۔ اس نے شاپنگ مال کے پاس گاڑی روکی تو ماہپارو حیران رہ گئی۔ یہ تو شاپنگ مال ہے، یہاں پر کون سا کلینک ہے؟ میں بھی آتا ہوں۔ وہ شاپنگ مال سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ یہ شاپر کھولو اور اسے پہن لو۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ عمر نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ نظر نہیں آ رہا یہ برقع ہے؟ وہ دوبارہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا۔ ماہپارو کہنے لگی، یہ میں پہنوں؟ وہ کہنے لگا، ہاں، یہ تمہارا لباس جگہ جگہ سے بھیگ چکا ہے۔ اب اگر کسی نے تمہیں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی دیکھے، اس لیے اب تم یہ برقع پہنو گی۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر بولی، اور وہ تمہاری گرل فرینڈز ہیں جن کو پوری یونیورسٹی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہیں،
تب تمہیں غصہ نہیں آتا؟ انہیں تو تم بیہودہ لباس میں بھی لے کر گھومتے رہتے ہو، تب تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ غصے سے بولی تھی، اپنے اندر کی جلن نکالی تھی۔ عمر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور پھر اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تو کیا تمہیں ان لوگوں سے جلن ہوتی ہے؟ تمہیں چڑ نہیں لگتی جب میں ان سے ملتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں؟ ہاں مجھے جلن ہوتی ہے، تم میرے شوہر ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس کیوں جاؤ گے؟ آج جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا تھا، اس نے ماہپارہ کو اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اگر کچھ غلط ہو جاتا، اگر عمر وہاں پر نہ آتا، وہ جو ہمیشہ سمجھتی تھی کہ اسے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حویلی کے مرد ان کو قید کر کے رکھتے ہیں، اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ قید نہیں تھی، وہ حفاظت کا دائرہ تھا جو اس حویلی کے مردوں نے ان کے آس پاس بنا کر رکھا تھا۔ اگر وہ اس دائرے سے نکل کر باہر جاتی تو ان کے لیے تباہی تھی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ عمر اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اب کیا اپائے؟ رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ ماہپارہ نے روتے ہوئے عمر کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ مجھ سے ناراض ہے؟ اور وہ تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ عمر نے فوراً گاڑی سائڈ پر کی اور اسے کہنے لگا، میں تم سے ناراض تھا لیکن اب نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو اور محبت دیکھ کر میرے سارے گلے شکوے دور ہو گئے ہیں۔ میں جان گیا ہوں کہ میرے لیے تمہارے دل میں نرمی اور میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہو گیا ہے۔ میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں اور مجھے یہ سب قبول کرنے میں بھی کوئی آڑ نہیں ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور واقعی ماہپارہ، اس نے ماہپارہ کا ہاتھ پکڑ لیا، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں اور یہ شادی بھی میری ضد اور محبت کا نتیجہ ہی تھی۔ آج وہ جس طرح اظہار محبت کر رہا تھا، ماہپارہ تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ شخص جو اسے ہر وقت چڑھاتا رہتا تھا، آج اس کی محبت کے آگے کس قدر بے بس تھا۔ عمر نے جب اسے اتنا حیران ہوتے ہوئے دیکھا تو ہنس پڑا اور کہنے لگا، کیوں اتنی حیران ہو رہی ہو؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ نہیں جانتی میں تمہیں بچپن سے بہت محبت کرتا ہوں اور شاید یہ میرا پیار ہی تھا جو میں تمہیں ہر بات پر چڑھایا کرتا تھا، اور جانتی ہوں میں تمہیں کبھی بھی کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے تو میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا۔ ماہپارہ آنسو صاف کرتے ہوئے سے کہنے لگی، اچھا اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تھے تو وہ سب کیا تھا جو تم باقی لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے ہو، ان کی باہوں میں باہیں ڈالے گھومتے رہتے تھے، وہ سب کیا تھا؟ اب وہ لڑائی کرنے والے موڈ میں آ گئی تھی۔ عمر نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا اور کہنے لگا، میری جان، میں تمہیں جان بوجھ کر چڑھانے کے لیے ایسے کرتا تھا، میں تمہیں تنگ کرتا تھا اور تمہیں جلانے کے لیے اس طرح کرتا تھا کہ شاید میری بیوی کو کچھ میرا احساس ہو جائے اور وہ مجھے شوہر سمجھنے لگے۔ ماہپارہ ہنسی تھی اور کہنے لگی، بس اب آج کے بعد میں تمہیں کسی لڑکی کے پاس جاتے ہوئے نہ دیکھوں، سن رہے ہو نا تم؟ میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تم جانتے ہو میں نے کتنی مشکل سے خود پر قابو کیا تھا، اور اگر آئندہ کوئی لڑکی تمہارے قریب آئی تو میں نے اسے وہیں پر مار دینا ہے۔ عمر اس کے قریب ہو کر کہنے لگا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے نا، مجھے خود سے باندھ لو، اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں بے شک چپکا کر رکھ لو تاکہ میں کہیں اور نہ جا سکوں۔ ماہپارہ مسکرا دی، پھر اس نے عمر کے آگے ہاتھ رکھا، پھر وعدہ کیا کہ آپ کسی لڑکی کے پاس نہیں جائیں گے۔ عمر نے اپنا ہاتھ ماہپارہ کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ دونوں کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو چکی تھی۔ ماہپارہ کے دل میں بہت سکون تھا اور عمر وہ بھی بہت خوش تھا کہ اس کے بھی سارے خدشے دور ہو گئے تھے۔ ماہپارہ نے گاؤن پہنا تو عمر اسے ایک کلینک پر لے گیا۔ اس نے حیران ہو کر عمر کی طرف دیکھا، اب کیوں گاڑی روکتی ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا، تمہارے لیے میڈیسن نہیں لینی؟ کہنے لگی، نہیں اب مجھے میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے،
ہاں ظاہر سی بات ہے، میرے ہوتے ہوئے کسی میڈیسن کی ضرورت کیسے ہوگی؟ دونوں ہنستے مسکراتے گھر آئے تھے۔ ان کے کہکوں کی آواز کو سب لوگوں نے ہی غور سے سنا تھا، اور وہ سبھی خدا کا شکر ادا کرنے لگے تھے، کیونکہ اب سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ خوشیوں نے ان کے گھر کی دہلیز دیکھ لی ہے۔ جمیلہ بیگم تو بے ساختہ سجدہ شکر میں گر پڑی تھی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے میری بیٹی کو عقل دے دی ہے اور اس کے دل میں اپنے شوہر کی محبت پیدا کر دی۔ انہوں نے پہلی بار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے محبت دیکھی تھی اور اس کے چہرے پر رونق دیکھی تھی۔ ان کا خدا کے سامنے سجدہ شکر میں گرنا بنتا تھا۔ گھر آ کر ماں پارا نے اپنے لیے خوبصورت ڈریس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کر باہر نکلی تو ابھی تک عمر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ شاید باہر لاؤنج میں ہی اپنی امی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ماں پارا نے ہلکا ہلکا میک اپ کیا۔ تیار ہو کر جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا تو عمر اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور شاید یہ خوبصورتی اس لیے بھی تھی کہ آج وہ اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس کے پاس آ گیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ماں پارا کے تو گال سرخ ہو گئے تھے۔ اس نے عمر کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا۔ تبھی عمر کے موبائل پر کال آئی۔ جیسے ہی اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا تو سامنے اسی یونیورسٹی فیلو کا نمبر تھا۔ ماں پارا نے جب موبائل پر چمکتا ہوا نام دیکھا تو اس کے چہرے سے سرخی ختم ہو گئی۔ فوراً اس نے عمر کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ عمر ہنسنے لگا۔ ارے یار، اب آہستہ آہستہ ہی جان چھڑاؤں گا نا، جبکہ ماں پارا نے موبائل آف کر دیا تھا۔ عمر پھر سے اس کے قریب آنے لگا تو وہ بھاگ کر دروازے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی، نہیں میں ابھی کچن میں جا رہی ہوں، بہت بھوک لگی ہے، آپ نے تو راستے میں مجھے کچھ بھی نہیں کھلایا۔ عمر ہنسنے لگا۔ چلو کوئی بات نہیں، میرے پاس ہی آنا ہے تم نے، اب بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ ماں پارا کھل کر ہنسی تھی، جبکہ عمر بھی ہنستا ہوا اس کے ساتھ باہر ہی آ گیا تھا۔ تب تک عمر کی ماں کھانا رکھ چکی تھی۔ وہ بھی خوش تھی کہ ان کا بیٹا اور بہو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنس رہے ہیں۔ نہیں تو جب سے ان کی شادی ہوئی تھی بس انہوں نے انہیں نارمل انداز میں دیکھا تھا۔ آج اپنے بچوں کو ہنستا دیکھا تو تسلی ہوئی تھی۔ ناظرین، کیسا لگا آج کا ناول؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔